بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتائے گا تو تیری بیوی پر 3 طلاق ہو جائیں گی۔ اس بیچارے نے مجبوراً حلف لیا کہ اگر میں نے آپ کا پتہ کسی کو بھی بتایا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا لیکن بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو میرے پاس ہی رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی کے درمیان تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا اپنی بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، اچھا میں نام نہیں لیتا، ویسے ہی آپ سے بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت میری چوری ہو گئی ہے اور میں نے چوروں کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان کا پتہ بتلایا تو میری بیوی پر 3 طلاق ہو جائیں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ تو محلے کے ہی ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو میری بیوی پر 3 طلاق پڑ جائیں گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور ان لوگوں کا پتہ بھی تو ہی بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک قسم کا عہد ہے، جب وہ پورا کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ ہی مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، ایک طرف امام صاحب خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہو کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے گا تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے اس کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں اور یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتلایا نہیں بلکہ بنا بتلائے سب بتا دیا۔ سارے چور متعین ہو گئے، یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے اور مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے امام ابو حنیفہ نے اپنی عقل اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے بیوی بھی بچا لی اور اس کا مال بھی پکڑ لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ واقعہ، میرا یہ قصہ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔